أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الكمال ويا أكمل البشر يا صاحب الكمال ويا أكمل البشر من وجهك الكريم لقد أكرم القمر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر گرامی قدر صاحبزادہ والا شان زیب مسند صدارت و روحانیت حضرت علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضرات صاحبزادگان والا شان معزز خلفائے کرام سالکین گرامی آج یہ بڑا شرف ہے کہ ہم اپنے پیر خانے میں تاجدار صداقت کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے ذکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے کئی پہلو ہیں لیکن ایک دو خاص پہلو میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے کرتے بارگاہ رسالت میں بھی پہنچا دیکھیے پوری امت میں ہر بزرگ کا اپنا گنبد اور اپنا مزار ہے اور اپنی جالی ہے لیکن یار غار و مزار امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل جانشین مصطفیٰ امام الصحابہ رئیس الصدیقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی و رسولہ عنہ آپ کی بارگاہ وہ ہے کہ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا عجب رتبہ ہے یار غار تیرا پتا ہے روزہ سرکار تیرا اگر کوئی ایڈریس پوچھے کہ صدیق اکبر کا مزار کہاں ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہی گنبد کا سایہ انہیں عطا فرمایا اور اپنی ہی جالیاں اور اپنا ہی حجرہ انہیں عطا فرما کے اپنے پہلو کے اندر آرام فرما کر یہ بھی شرف ایسا اختصاص ہے اور ایسی انفرادیت ہے کہ اس کی مثال بھی کہیں اور نہیں ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا مرید ہے اس کا آپ سے ڈبل رشتہ ہے سبحان اللہ ایک تو ہر مسلمان امتی کا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس کا بارگاہ صدیقیت سے براہ راست تعلق بنتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب چکا ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امتی یہ جان لے کہ جب امت والے پر صدیق کے احسانات ہیں تو امتی کی گردن پر کیسے کیسے احسانات۔ یہ جو اعلان فرمایا گیا ہے یہ ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ میرے اس محسن اور میرے اس یار غار و مزار کو بھولنا نہیں اور اس کا شکرانہ ادا کرتے رہنا۔ اور اس شکرانے کی ایک صورت یہ ہے، باقی محافل جو ہم کرتے ہیں اس میں اپنی مرضی سے اپنے ذوق سے ہم محافل سجاتے ہیں اور ہدیہ پیش کرتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو ہمارے فقہاء مستحب کہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے شاعر دربار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ حاضر خدمت تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسان تم نے میری نعتیں تو بڑی لکھی، کوئی میرے یار غار کی منقبت بھی لکھی؟ وہ جانتے تھے، شاعر دربار تھے، مزاج شناس تھے، انہیں پتا تھا کہ صدیق اکبر کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا ہے۔ وہ تیار تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تیار تھے کہ پتہ نہیں کب مجھے یہ حکم اور اشارہ ہو جائے، تو عرض کیا حضور میں نے منقبت لکھی ہوئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا حسان سناؤ۔ تو حسان بن ثابت نے جو منقبت شروع کی تو کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من نفیسک دن، شاعر تھے بہت بڑے فصیح و بلیغ، تو اپنی شان کے لائق انہوں نے منقبت پیش کی، کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من نفیسک دن فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل۔ یہاں سے شروع کیا کہ اے سننے والے تو جب بھی کبھی اپنے کسی دوست کا، کسی با وفا ساتھی کا ذکر کرنے لگے تو یاد رکھنا اس کا نام لینے سے پہلے یار غار کو یاد کر لے، اس لیے کہ اس سے بڑا یار بھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس سے بڑا وفادار بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر اپنے کسی با وفا دوست کو یاد کرنے لگو تو اس سے پہلے بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا اور ان کے نام اور ان کے ذکر سے اپنی بات کا آغاز کرنا، اس لیے کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ کہتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ، کہتے ہیں یہ اس کا دو کا دوسرا ہے جس کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان دو میں سے دوسرا ہے جس کا دوسرا نہیں، جن کا تیسرا مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقبولیت و محبوبیت اور وہ قربت آپ کو حاصل ہے کہ دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یہ دو جبکہ وہ غار میں تھے، دو غار میں تھے تو تیسرا کون تھا؟ ان اللہ معنا۔ قرآن نے بھی یہی بتایا، حدیث نے بھی یہی بتایا اور شاعر دربار رسالت نے بھی یہی سمجھایا۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ الصَّاعِدَ الْجَبَلَ۔ تمہیں یاد ہے جب دشمن تعقب کرتے ہوئے پیچھے آ رہا تھا تو یہ دونوں غار میں جلوہ افروز تھے اور دشمن ان کے تعقب میں تھا، اور مقام یار غار جناب حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔
وکانا، اور یہ شعر وہ ہے جس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما استدلال کیا کرتے تھے۔ حبر الامہ اور ترجمان القرآن، جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے حسان کے شعر نہیں سنے؟ اللہ اکبر۔ یہ صرف شاعر شعر نہیں پڑھ رہا، بارگاہ رسالت میں آپ میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ان اشعار کو سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ صدیق اکبر کی منقبت کی فرمائش کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا اس انداز سے، شعر کی زبان میں، نظم کے انداز سے اس کو مشتہر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، اس کو بھی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت بنایا۔ تو آپ فرماتے وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد عالم من البریۃ لم یعدل بہ الرجل، ساری مخلوق میں یہ اللہ کے حبیب کا ایسا محبوب ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اس کا کوئی سبھی نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام خود سماعت فرما رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سماعت فرما لیں اور پھر خاموش رہیں، سکوت فرمائیں، تو وہ بھی حدیث بن جاتی، وہ بھی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جب حسان شعر پڑھیں اور آقا علیہ السلام جب تک نہیں سنا تو وہ شعر تھا، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سماعتوں سے نسبت ہو گئی اور حبیب کریم علیہ السلام نے سن لیا، اگر سکوت کریں، خاموش رہیں کسی بات پر، تو وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول خاموش نہیں رہے۔ جب حسان نے یار غار کی منقبت پڑھی تو حضور کی سنت دیکھو کیا ہے۔ مستدرک حاکم اور در المنصور اور دوسرے کتب میں امام سیوطی رحمہ اللہ اور محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حسان شعر پڑھتے رہ گئے، جو وہ شعر پڑھتے جا رہے تھے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، اللہ کے محبوب اتنا خوش ہوئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا تبسم فرماتے، لیکن کبھی شاذ و نادر ایسا ہوتا کہ ایسا مسکراتے کہ پچھلے دندان مبارک بھی نظر آنے لگا۔ جب حسان بن ثابت نے کہا وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد عالم من البریۃ لم یعدل بہ الرجل، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدقت یا حسان، فرمایا حسان تو نے سچ کہا ہے، میرا صدیق ایسا ہی ہے، ہوا کما قلت، اے حسان جیسے تو کہہ رہے ہیں حسان ویسے ہی ہے۔ تو ایک سبق یہاں سے آج یہ بھی مل رہا ہے، اور دوسرا جو نقشبندی نسبت رکھنے والا مسلمان ہے وہ یاد رکھے کہ لوگوں کا تو ایک تعلق ہے صدیق اکبر سے، میرے دو تعلق۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا منتہا اور اس کا منبع اور اس کی جڑ اور اس کے فیض کی بنیاد وہ یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور حکم یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو ہم پر یہ بدرجہ یتم واجب ہے کہ جماعت الثانی کی 22 تاریخ کو یاد رکھیں۔ یہ وہ ذات پاک ہے، وہ ہستی ہے جس کو رب کائنات نے قرآن پاک میں خود صدیق کہا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود ان کی عظمت و شان کے خطبے پڑھے۔
مجمع عام میں لوگوں کو بتایا اور سنایا، اور بعض روایات میں فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، اے لوگو ابو بکر کی محبت بھی تم پہ واجب، اور اگر میرے امتی ہو تو اس کا شکرانہ بھی تم پہ واجب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ حیدری۔ تو حاضرین مکرم، ہماری الحمدللہ نسبت ہے بارگاہ صدیقیت سے، اور اپنے اس رشتے کو، اس نسبت کو آج تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت و جماعت میں اس وقت بہت بڑا فتنہ تفضیلیت کے رنگ میں پھیل رہا ہے، اور ہمارے پیر و مرشد نے ساری زندگی عقیدے کے محاذ پہ پہرا بھی دیا ہے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے۔ جو سیفی لوگ ہیں وہ یہ سن لیں، جو نئے سیفی ہیں، ہمارے پیر و مرشد نے ساری زندگی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا دفاع بھی کیا ہے، اس کا پہرا بھی دیا ہے اور اس کا پرچار بھی کیا۔ اور اس سلسلے کا کمال دیکھو، ایک قادری بزرگ کی زبان سے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس سلسلے کا ایسا اعزاز و اختصاص ہے، بڑے ہیں اور بھی، لیکن یہ ایک ایسا اختصاص ہے جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق و عثمان و علی، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی حضرت مولانا حسن رضا بریلوی قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرما رہے ہیں صدیق اکبر کے سلسلے کی شان اور اختصاص اور کمال، اور توجہ دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ عام سلسلہ نہیں ہے، یہ اس طرح کا سلسلہ طریقت نہیں جیسے باقی دوسرے امت میں ہیں۔ اس سلسلے کا عجیب کمال یہ ہے کہ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، جناب صدیق اکبر کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے فاروق اعظم ہیں، اور عثمان غنی نے تو کلمہ ہی صدیق اکبر کے ہاتھ میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ ایسے ہیں جو صدیق اکبر کے بہاف میں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ مجھے ذرا بتاتے جائیں نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ہستی کی ایک نیکی کا نام عثمان ذوالنورین ہو، سبحان اللہ، وہ صدیق اکبر کا مقام کوئی جان سکتا ہے؟ اور جس کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہو، لوگوں نے کہا کہ بلال کا مرتبہ صدیق اکبر سے بڑھ گیا۔ مدینہ پاک میں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، باتیں کر رہے تھے، بلال حبشی آئے تو انہوں نے کہا بلال آپ کی تو بڑی شان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام بلال صدیق اکبر سے بھی بڑھ گیا۔ تو سیدنا بلال حبشی نے حیران ہو کے انہیں روک دیا اور جھڑک دیا اور فرمایا لوگوں، پورے کا پورا بلال اپنے تمام نیک اعمال سمیت یار غار کی ایک نیکی ہے۔ جس کے نام اعمال کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہو، اس یار غار کے مرتبے کا مقام کیا ہوگا، اس کی اپنی عظمت شان کیا ہوگی۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف بھی اس کے نام اعمال میں ہو،
عثمان غنی بھی اس کے نام اعمال میں ہو، طلحہ بن عبید اللہ بھی اس کے نام اعمال میں ہو، سعد بن ابی وقاص بھی اس کے نام اعمال میں ہو۔ اس کی اپنی تو نیکیاں میں ابھی بتا ہی نہیں رہا، ان کے اپنے مقام کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اور وہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر ابو بکر اپنی زندگی کی بس ایک رات مجھے دے دے، وہ غار ثور والی 3 تھی نا، تو انہیں 3 نہیں کہیں، انہیں پتا تھا 3 بہت زیادہ ہیں، تینوں راتیں بہت زیادہ ہیں، کہ اگر ایک بھی دے دے اور عمر کا پورا نامہ اعمال لے لے تو عمر پھر بھی فائدے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ ساتھ لے جاؤ، زیفیوں جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہو، اپنے بستی کوچے علاقے محلے شہر میں یہ نعرہ لے جاؤ، یہ بڑا قیمتی نعرہ ہے، بڑا قیمتی نعرہ۔ امام محمد الباقر کا فتویٰ ہے کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ قیامت کے دن اس کے کلمے کی تصدیق نہیں فرمائے۔ امام جعفر صادق کے والد کا فتویٰ ہے، امام زین العابدین کے بیٹے کا، امام حسین کے پوتے کا، شیر خدا علی المرتضیٰ کے پڑپوتے کا، اور سارے اماموں کے امام کا یہ فتویٰ ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، وہ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کے کلمے کو قبول نہیں کرے۔ تو فاروق اعظم پر جب یہ مقام کھلا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک رات بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ کھلتے رہتے ہیں نا معارف۔ فاروق اعظم پہلے مقابلے کرتے تھے، پھر برابری کی کوشش کی، اور پھر پیروی شروع کر دی۔ خود کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا، لہٰذا میں نے پھر ان کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دیا، اور کبھی پھر ان کی زندگی بھر برابری نہیں کی، بلکہ جب نام ذکر کرتے اس میں بھی برابری نہیں کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا میں اور ابو بکر، حالانکہ کہہ سکتے تھے دونوں وزیر ہیں، دونوں سسر ہیں، لیکن کوئی بات سنائی کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ دونوں جا رہے ہیں کہیں سفر میں یا کہیں مجلس میں گفتگو ہوئی، اور صحابہ کو جب بیان کی تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا لوگوں ابو بکر اور میں حضور کے ساتھ تھے، یا میں اور ابو بکر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ کیا یہ طریقت والوں تمہارے لیے خصوصی لنگر ہے میرے پیر و مرشد کا، حضرت مبارک صاحب کا روحانی لنگر ہے۔ کیسے کرتے تھے بات؟ فرماتے اللہ کے رسول اور صدیق اکبر دونوں جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ اے لوگوں، اللہ کے محبوب اور ان کے یار غار یہ دونوں بیٹھے تھے، میں بھی پاس تھا۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے ہم دونوں پاس تھے، ہم دونوں ساتھ تھے، ہم دونوں سن رہے تھے۔ پھر جب کھل گیا مقام کہ یار غار کی شان کیا ہے، تو کبھی لفظوں میں بھی برابری نہیں کی۔ یہ طریقت کی روح ہے، طریقت کی اصل جس کی بنیادیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے رکھی، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر 33، منبر پہ پڑھتے، قسم کھا کے حلف اٹھاتے، اور خطبے میں لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، اس آیت میں والذی جاء بالصدق، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، اور صدق بھی، یہ ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا۔ وہ جو حق لے کے آیا اور جس نے اس حق پہ مہر تصدیق ثبت فرمائی، فرمائے دونوں ہی متقی ہیں۔
جناب شیر خدا کہتے تھے الف اٹھا کے قسم کھا کے قرآن کی آیت پڑھ کے علی المرتضیٰ کہیں اور کوئی نہ مانے اور اس کا عقیدہ پھر بھی نہ مانے تو وہ علی والا ہے. جناب شیر خدا مبلغ اور دائی ہیں عظمت و شان صدیقیت کے اور پہرے دار و محافظ ہیں آپ کے اس مصلح کے جو امام الانبیاء نے اپنی حیات ظاہری میں اپنی موجودگی میں یار غار کو دیا اور سارے صحابہ کو پیچھے کھڑا کر دیا. جناب شیر خدا علی المرتضیٰ انہوں نے قسم کھا کے کہا لوگو ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا، معراج کی رات خود عرش والے نے کہا. یہ لقب عرش معلی سے آیا ہے. اس لیے ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا صدیق کہتا ہے، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، اور میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں.